اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے درمیان جناب شیش علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ جناب حابیل کے قتل کے بعد جناب آدم 100 سال تک گری و زاری میں مشغول رہے اور انہوں نے دنیا کی ساری خوشیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، یہاں تک کہ 100 سال تک جناب حوا کے قریب بھی نہ گئے اور جناب حوا سے دوری اختیار کی۔ آخر میں حکم پروردگار کی بدولت جناب جبریل جنت کا ایک پھل لے کر جناب آدم کے قریب آئے اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اسے آپ تناول فرمائیں، اس لیے کہ نور محمدی آپ کے صلب سے رحم حوا میں منتقل ہونے والا ہے۔ جناب آدم نے حکم کی بجاوری کی اور اللہ نے جناب آدم کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام آدم نے شیش رکھا۔ جب جناب شیش کی ولادت ہوئی اس وقت جناب آدم کی عمر کیا تھی اس میں اختلاف ہے، کچھ نے 130 سال اور کچھ نے 230 سال تحریر کیا ہے۔ یہاں تک کہ جناب آدم کا جب وقت آخر آیا تو جناب آدم نے جناب شیش کو اور اپنے خاندان کے سارے افراد کو جمع کیا اور جناب شیش کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی کہ تمہاری اولاد قابل کی اولاد سے مخلوط نہ ہو اور نور محمدی جو تیرے صلب میں ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے۔ جناب شیش نے جناب آدم کو دفن کیا۔ جناب شیش تبلیغ میں مہر ہے، یہاں تک کہ جب جناب شیش کی عمر 150 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام انوس رکھا گیا۔ جناب شیش علیہ السلام کی کچھ خصوصیات تھی جن میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ معلم اول ہیں اور آپ نے ہی دنیا میں درس و تدریس کا آغاز کیا۔ آپ آدم کے بعد مبعوث رسالت ہوئے اور آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ مکے میں قیام پذیر تھے، آپ نے 12 عمرہ اور حج انجام دیے۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے سلطنت کے لیے قوانین اور حقوق بادشاہ اور رعایا کیا ہوتا ہے اسے بیان کیا۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جناب آدم سے مشابہت رکھتے تھے اور آپ کی زوجہ جناب حوا سے مشابہ تھی۔ جناب شیش علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ جناب شیش علیہ السلام کی عمر 912 سال کی ہوئی اور جب وقت وفات قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزند اور اپنے اعزاء کو جمع کیا اور جناب انوس کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ جناب انوس تبلیغ کرتے رہے اور جناب انوس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خرما کی کاشتکاری کی اور صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے اسے بیان کیا۔ جب جناب انوس کی عمر 90 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام کنان رکھا گیا۔ جناب کنان جناب انوس کے بتائے ہوئے گفتگو کو بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب 965 سال کی عمر
جناب انوس کی ہوئی تو انوس نے جناب قنان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جناب قنان نے انوس کو غسل و کفن دیا اور جناب آدم کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا۔ جناب انوس کی وفات کے بعد قنان تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آغا جناب قنان کی عمر 70 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام مہلائل رکھا گیا، اور جب جناب قنان کی عمر 90 سال کی ہوئی تو آپ نے مہلائل کو اپنا جانشین بنایا اور اس دنیا سے چل بسے۔ جناب مہلائل درس، تدریس، احکام، تبلیغ میں مشغول رہے، اور جناب مہلائل نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی جسے شہر شوش کہا جاتا ہے۔ جناب مہلائل کے متعلق ہے کہ آپ بہت حسین تھے، آپ کا جواب کائنات میں نہ تھا، لوگ آپ کے حسن کا چرچا سن کر آپ کی زیارت کو آیا کرتے تھے، آپ کے لیے تحائف اور تحفے لایا کرتے تھے۔ جناب مہلائل اتنے حسین تھے کہ لوگوں کی آنکھوں میں اتنا تاب نہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ان کی زیارت کر سکے، اس لیے جناب مہلائل اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے۔ جناب مہلائل تبلیغ اسلام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی عمر 60 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام یرد یا یارد رکھا گیا، اور مہلائل 895 سال کی عمر میں اس دنیا سے جب جانے لگے تو انہوں نے اپنا جانشین جناب یارد کو بنایا۔ جناب یارد کی بھی کچھ خصوصیت تھی، جب سب سے بڑی خصوصیت جناب یارد کی یہ تھی کہ جناب یارد نے کچھ وصیتیں کی تھی۔ وہ وصیت یہ کی تھی کہ خبردار کوئی بھی پہاڑ کے نیچے نہ جائے اور جا کر قابیل کے خاندان سے مخلوط نہ ہو۔ جناب یارد کے زمانے میں کچھ چیزیں رواج پا چکی تھیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شیطان نے مہلائل کا بت بنوا دیا تھا اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگے تھے۔ آپ ہی کے دور میں زنا رواج ہوا، اولاد شیش اولاد قابل سے ناجائز رشتہ بنانے لگی۔ جب آپ کی عمر 162 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام اخنوق یا ادریس رکھا گیا، اور جب یارد کی عمر 962 سال کی ہوئی اور وہی دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے جناب ادریس کو اپنا جانشین بنایا۔ ناظرین، جناب ادریس اور جناب شیش کے درمیان جو لوگ رہے وہ نبی یا رسول نہ تھے، بلکہ وہ جانشین رسول تھے۔ شیش اور کے بعد اگر کوئی مبعوث رسالت ہوا تو وہ جناب ادریس علیہ السلام تھے۔ جناب شیش اور جناب ادریس کے درمیان 5 لوگ جانشین بنے۔ سب سے پہلے جانشین جناب شیش نے انوس کو بنایا، اور انوس نے قینان کو بنایا، قینان نے مہلائل کو بنایا، مہلائل نے یارد کو بنایا، اور یارد نے جناب ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ جناب آدم کی اولاد میں سبھی نے عمر طول پائی ہے، اور روایات میں ہے کہ عموماً یہ حضرات 900 سال
سے زیادہ اس دنیا میں زندہ رہے، جیسے جناب شیش 912 سال، جناب انوس 965 سال، جناب قران 910 سال، جناب مہلائل 936 سال اور جناب یرد 962 سال اس دنیا میں رہے۔ عزیزان، جناب شیش کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو کل گفتگو جناب ادریس علیہ السلام پر کی جائے گی۔ قرآن مجید میں جناب آدم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، اور آدم کے بعد جو دوسرے نبی کا تذکرہ آیا ہے وہ جناب ادریس ہیں، جن کا قرآن میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ انشاءاللہ کل جناب ادریس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔